अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बड़ी खबर लगी। मरवत के इलाके तख्ता खेल में पुलिस, CTD और सिक्योरिटी इदारों ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर मुश्तरका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ, जिससे 4 दहशत गर्द हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले दहशत गर्दों के कब्जे से खुदकार हथियार बरामद हुए। हलाक दहशत गर्द पुलिस पर हमलों और दीगर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मुकाबले के बाद पुलिस ने इलाके का घेराव कर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें मजीद दहशत गर्दों की तलाश जारी है। दहशत गर्दी की इत्तेफाक के तहत मुकदमे में चेयरमैन PTI इमरान खान की अबूरी जमानत का आज आखिरी रोज। इमरान खान आज इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश होंगे। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत भी उनके हमरा होगी। इमरान खान की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे उमर बन्नी से बात करेंगे, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। उमर बन्नी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इंसदाद दहशत गर्दी दफात के तहत मुकदमे में आज अदालत में पेश होंगे और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन जो हैं वो इस मुकदमे पर समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो थे वो अदालत में पेश हुए थे और अदालत की जानिब से इस मुकदमे के हवाले से जो हतमी दलाइल हैं वो तलब किए गए थे और अदालत ने पुलिस को इस मुकदमे का चालान जमा करवाने से भी रोक दिया था और अदालत की जानिब से कहा गया था कि आइंदा समाअत पर जो है इसको कंक्लूड करेंगे, इस मुकदमे को कंक्लूड करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं उनके वकील बाबर अवान अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से जो है वो इस मुकदमे पर उठाए गए थे, जबकि ये भी अदालत को कि इस मुकदमे अफराद भी शरीक हैं जो कि उस पर मौजूद ही नहीं थे। तो आज तकरीबन 11:30 बजे के करीब जो है वो इमरान खान अदालत में और सिक्योरिटी के इंतजाम वो इंतहाई सख्त यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ तैनात की गई है, जबकि ठीक है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। इमरान खान आज इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश होंगे। बहुत शुक्रिया उमर बनी, मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। कराची में शारा फैसल पर FTC बिल्डिंग के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कराची में शारा फैसल पर FTC बिल्डिंग के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल फुटपाथ से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। इमदादी टीमों ने जाँ बहक अफराद की लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल की, जहां जाँ बहक अफराद की शनाख्त 30 साला तलहा और 28 साला सोनू के नाम से हुई। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में आज पेश होंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर जगह जगह खारदार तारें लगा दी गई हैं और मुतल्लिका अफराद के अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में आज पेश होंगे। इस अहम मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की तरफ आने वाले रास्तों पर जगह जगह खारदार तारें लगा दी गई हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है और मुतल्लिका अफराद की अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद है। यासिर हकीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। यासिर हकीम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी आज दरख्वास्त जमानत की मंजूरी के लिए यहाँ इंसदाद दहशत गर्दी इस्लामाबाद में पेश होंगे। इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने के हवाले से, इनकी पेशी के मौका पर यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो फेडरल जुडिशल कम्प्लेक्स है, इसको चारों तरफ से पुलिस, FC, स्पेशल ब्रांच और समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार और अफसरान उन्होंने घेरे में रखा है और तकरीबन इसकी सराउंडिंग में 1 फरलांग के फासले पर जो है वो खालदार तारे बिछाकर इसको बंद किया गया है। यहाँ पर आम अफराद को आज आने की दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। सिर्फ उन लोगों को यहाँ पर दाखिले की इजाजत दी जा रही है जिनके यहाँ पर मुख्तलिफ अदालतों में केसेस ज़ेर समाअत हैं। साथ ही साथ ये कि मजमूई तौर पर 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार, FC, रेंजर्स और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार और अफसरान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। SSP ऑपरेशन आज की इस तमाम सिक्योरिटी ड्यूटी को मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि इनके साथ 2 SP
जो है वो मौका पर मौजूद है। 4 DSP जो हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट्स जो नाके लगाए गए हैं वहाँ पर सिक्योरिटी ड्यूटी की निगरानी कर रहे हैं, जबकि साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि आज के दिन भी कारकुनान को तकरीबन 1 किलोमीटर दूर रोका जाएगा और किसी भी कारकुन को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि इमरान खान जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी गाड़ी को भी यहाँ इंसदाद दहशतगर्दी के अता में अदालत के अता में इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो जुडिशल कम्प्लेक्स की बिल्डिंग और उसके साथ जो आई मोटरवेज का ऑफिस है, यहाँ पर FC के बामसल्ला जो एहलकार हैं उन्हें छतों पर तैनात किया गया है, जबकि नीचे जितनी नफरी लगाई गई है वो तमाम की तमाम जो है उनको गैर मुसल्लह करके यहाँ पर तैनात किया गया है। जी, अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन चेयरमैन PTI इमरान खान समेत PTI रहनुमा सदर फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे अहमद नवाज से। अहमद नवाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के लिए जो गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए थे उस केस की आज इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद नवाज। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कुछ सैलाबी कैफियत की और होने वाली तबाही की। तो सिंध में सक्खर, खैरपुर, बदीन से लेकर थरपारकर तक तबाही ही तबाही है। सजावल में सैलाब के बायस कच्चे के 1000 से जायद गाँव ज़ेर आब आ चुके हैं। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह हो चुकी हैं। बेलू शहर से इलाका मकीनों की नकल मकानी। दादू में भी सैलाब का खतरा टल ना सका, लोगों की महफूज मुकाम पर मुंतकिली जारी है। बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी लाखों मकानात तबाह हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी सड़कें, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी कुछ बर्बाद हो गया है। सिंध भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सक्खर, खैरपुर, बदीन से लेकर थरपारकर तक तबाही ही तबाही। सजावल में सैलाब से कच्चे के 1000 से ज्यादा गांव डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। बेलू शहर से लोगों की नकल मकानी शुरू। सुरजानी बंद पर पानी का शदीद दबाव। बंद कमजोर होने से लोग खौफजदा हो गए। दादू में भी सैलाब का खतरा टल न सका, लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकली। बर्राह नहर के पुश्तों पर ब्रिंग बंद की तामीर जारी। जिला मटियारी से बारिश का पानी निकाला न जा सका। नौशहर और फिरोज में 50 से ज्यादा गाँव डूब गए। बलूचिस्तान में मवासलाती निजाम दरहम बरहम। बिजली गैस भी गायब है। ग़िज़ाई किल्लत और भूख से बच्चे निढाल है। सैलाब से सिब्बी, झलमक्सी, खुजार, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला का नक्शा ही बदल गया। जनूबी पंजाब में कोहे सुलेमान के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। DG खान, राजनपुर, तौंसा, झंग समेत कोट चुट्ठा में कई बस्तियां ताहाल ज़ेरे आब हैं। सैलाबी पानी से लोग घरों में महसूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोहिस्तान, टांग, दिए खान, कुरुक और लकी मरवत में कई घर मलियामेट हो चुके हैं। आजाद कश्मीर में सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से 525 मकानात को भी नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान में भी लोगों की जमा पूंजी, माल मवेशी सब कुछ बह गया। सजावल की साहिली तहसील जाती के गांव शफशाह लिखियारी में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी है। 100 से ज्यादा घर पानी में डूब गए हैं। जिंदगी भर की जमा पूंजी से बनाए गए आशाने, फसलें और माल मवेशी सभी कुछ बेरहम सैलाबी रेलों की नजर हो गया है। हमारे नुमाइंदे बाबूजान सजावली से मजीद जान लेते हैं। बाबूजान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप और इंतजामिया कहाँ है, इमदादी सरगर्मियाँ कैसी हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिला सजावल के साहिली तहसील जाती के गांव मोहम्मद अशरफ लकियारी में मौजूद हूं और यहां पर शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल ने शिद्दत अख्तियार कर लिए। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मेरे अकब में और चारों अतराफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसमें घरों की छतों तक पानी पहुंच चुका है और यहाँ के मकीनों की जिंदगी भर की जमा पूंजी पानी की नजर हो चुकी है। इनके सारे घर डूब चुके हैं और ये बेसरो सामान दरिया सिंध के पुश्तों पर आबाद हो चुके हैं।
ہیں لیکن مقامی انتظامیہ نے تاحال ان کو نہ خیمے دیے ہیں نہ ان کو راشن مل سکا ہے. ان کے بچے بھوک سے نڈال ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا حکومت وقت سے کہ ہمیں خیمے بھی فراہم کیے جائیں اور راشن بھی فراہم کیا جائے تاکہ ہمارے بچوں کی بھوک بھی مل سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابو جان تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پاک فوج، رینجرز اور سول اداروں کی بروقت کارروائی نے دادو گریڈ اسٹیشن کو ڈوبنے سے بچا لیا. 36 گھنٹوں میں مسلسل کام کے بعد 2.4 کلومیٹر پروٹیکشن بند بنایا گیا. بند کے نتیجے میں دادو گریڈ اسٹیشن سیلابی ریلے سے نہ صرف محفوظ رہا بلکہ بجلی فراہمی بھی منقطع نہ ہوئی. علاقہ مکینوں نے پاک آرمی کا شکریہ ادا کیا. لاڑکانہ کا رخ کریں گے جہاں پر بارشوں اور سیلاب سے 5,88,453 مکانات کو شدید نقصان پہنچا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے تفصیلات جاری کر دی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کے مطابق لاڑکانہ ڈویژن میں سیلاب سے 196 افراد جان سے گئے جبکہ 11,156 زخمی ہوئے. سیلاب سے 27,950 مویشی ہلاک ہوئے. متاثرہ اضلاع میں اب تک 481 ریلیف کیمپس کام کر رہے ہیں. 2,32,101 سیلاب متاثرین ریلیف کیمپوں میں موجود ہیں. متاثرین کو پکا ہوا کھانا، پانی، علاج اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں. بارش اور سیلاب سے سکھر، خیرپور بدین سے لے کر تھر پارکر تک تباہی ہوئی. 1.25 کروڑ کے قریب لوگ متاثر ہوئے. جب سے یہ خطہ بنا ہے اس سے پہلے کبھی ایسی تباہی نہیں ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو ان کا کہنا تھا کہ سیلابی پانی کو نکلنے میں 3 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں. پاکستان میں جب تک سے ہمارے پاس ریکارڈڈ ہسٹری ہے پٹیدن جو کہ 80 ملی میٹر یا کچھ بارش جس میں پڑتی ہے ہر سال، اس میں 1763 ملی میٹر بارش پڑی ہے، 2000% زیادہ. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 33 ملین 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ کے سروں پہ چھت نہیں ہے، ان کے گھر تباہ ہو گئے. 1500 کے قریب لوگوں کی وفات ہو چکی ہے. ملینز آف ایکرز آف فرٹائل لینڈ. میں صرف سندھ کا آپ کو بتا دوں، ہمارا اندازہ ہے کہ 350 ارب روپے کا نقصان فارمر کمیونٹی کو ہوا ہے. کم از کم 50 ارب روپے کا نقصان لائف سٹاک والوں کو ہوا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک صدر متحدہ عرب امارات کے وزیر ثقافت سے ٹیلی فون پر سیلاب کی صورتحال پر گفتگو کی. وزیر اعظم نے ترک صدر کو سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا اور امدادی سامان بھیجنے پر اظہار تشکر کیا. وزیر اعظم نے وزیر ثقافت UAE شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کو بھی ٹیلی فون کیا. وزیر اعظم نے شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کو $10 ملین کا عطیہ دینے پر خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ سیلاب کی صورتحال میں پاکستان کو عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے. امریکہ نے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے مزید $2 کروڑ امداد کا اعلان کر دیا ہے. امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن لی نے ہیوسٹن میں فنڈ ریزنگ تقریب سے خطاب میں کہا کہ امریکی انتظامیہ کو پاکستان میں سیلابی صورتحال سے آگاہ کر دیا، جس پر صدر بائیڈن نے مزید $20 ملین امداد کی منظوری دے دی. امریکہ سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد لے کر 2 مزید پروازیں پاکستان پہنچ گئیں. دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ سے اب تک سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی 7 پروازیں آ چکی ہیں. متحدہ عرب امارات سے بھی مزید 2 پروازیں امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ گئی ہیں. بات کریں گے کرونا وائرس کی تو پاکستان میں کرونا وائرس سے 24 گھنٹوں کے دوران کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں ہوئی. ایک روز میں کرونا کے 105 نئے مریض سامنے آ گئے. قومی ادارہ صحت کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 13,533 ٹیسٹ کیے گئے. مثبت کیسز کی شرح 0.78% رہی. ملک میں کرونا کے 94 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. ملتان کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہیں. پل برارہ روڈ پر بھی ترقیاتی کام عرصے سے جاری ہے. گرد و غبار کی وجہ سے شہریوں اور دکانداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر عباس. حیدر عباس، آپ اس وقت پل برارہ روڈ پر موجود ہیں، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، ملتان شہر کی مختلف سڑکیں اس وقت جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور جن سڑکوں پر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں
وہ جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات ہیں، تاجروں کو مشکلات ہیں، اور ساتھ جو ہے ٹریفک کی روانی بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ صبح کے اوقات میں جب اسکول کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم بھی ٹریفک بلاک رہتی ہے، اس کے علاوہ چھٹی کے ٹائم پر، اور ٹوٹے ہوئے روڈ کی وجہ سے جو ہے تاجر پریشان ہے۔ میں اس وقت پل برانا روڈ پر موجود ہوں۔ اسے تقریباً 6 ماہ قبل جو ہے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اس روڈ کو توڑا گیا، لیکن اس کے بعد سے اب تک جو ہے کام وہ سست روی کا شکار ہو چکا ہے۔ مٹی ہے، گرد و غبار ہے، جس کی وجہ سے شہری پریشان ہے۔ اور اس پل برانا روڈ پر جو مارکیٹ ہے وہاں کے تاجر جو ہیں وہ بھی کافی پریشان ہیں، کیونکہ روڈ نہیں بنا ہوا، جگہ جگہ جو ہے اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھڑے بھی بنے ہوئے ہیں، گند کچرا پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تاجروں کو بھی مشکلات کا سامنا یہاں پر تاجروں کا یہی کہنا ہے، اور جو علاقے کے لوگ ہیں جو ملحقہ علاقے ہیں اس کے ساتھ، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس روڈ کو فوری طور پر تعمیر کروایا جائے۔ اس کا جو کام سست روی کا شکار ہو چکا ہے اسے تیز کیا جائے، تاکہ جو روڈ جو ہے جلد از ملتان جلد کا پل مکمل ہو برارہ اور روڈ ترقیاتی کام تاخیر۔ بہت شکریہ حیدر عباس تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ عمران خان کے بیان پر حکومتی ترجمان کا رد عمل سامنے آ گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کی کال دینے کے بیان کو گیدڑ بھبکی قرار دے دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے بیان کے جواب میں حکومتی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران صاحب سیلاب کے باعث لوگ پہلے ہی سڑکوں پر ہیں، آپ اندھے اور بہرے ہو چکے۔ وزیر اطلاعات نے چیئرمین پی ٹی آئی کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ اگر قانون ہاتھ میں لیا تو قانون حرکت میں آئے گا، پھر آپ چیخیں گے۔ عمران خان کان کھول کر سن لیں، انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے۔ ترجمان پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ قوم سیلاب میں ڈبکیاں کھا رہی ہے، عمران خان کو جلسوں کا شوق چڑھا ہوا ہے۔ عمران خان کی گوجرانوالہ میں تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے حافظ حمداللہ کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان آئے روز محفل موسیقی منعقد کرتے ہوئے تقاریر چھاڑتے ہیں، سیاسی مخالفین کے خلاف گندی زبان کا استعمال ان کی عادت بن چکی ہے۔ سینئر وزیر پنجاب میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت گرانے کی باتیں کرنے والے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ پنجاب میں تبدیلی کی باتوں میں دم خم نہیں ہے۔ لاہور میں مشیر اطلاعات عمر چیمہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ غیر فطری فیصلوں سے ریاست کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ عمران خان اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تبدیلی کی باتیں کرنے والے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ امپورٹڈ سرکار نے رات کی تاریخی میں بیرونی قوتوں کا اعلی کار بن کے یہاں پر جو رجیم چینج کی ہے وہ ایک ان کی آپس میں ڈیل تھی کہ عمران خان کو چینج کرو اور ہم تمہارے کیسز ختم کرانے میں مدد کریں گے۔ تحریک انصاف کے مرکزی سینئر نائب صدر فواد چودھری نے کہا ہے کہ رمضان شوگر ملز کیس میں شہباز شریف پر ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی، ہم بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں توہین کی گئی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، عوام کے پیسے لگوا کر کہتے ہیں اب الیکشن نہیں ہوں گے، یہ خیال انہیں پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس طرح تو ملک کے نظام نہیں ہوتے، جب ادارے جب فیصلے کرتے ہیں انہیں ذمہ دارانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ جی آج الیکشن ہو رہے ہیں، اگلے دن آپ کہہ دیں الیکشن ختم ہو گئے ہیں۔ جو سیلاب تھا یہ تو کم از کم 2-3 مہینوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ جاری ہے اور آپ کے سامنے حالات خراب ہو رہے تھے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے جس دن وزیر اعظم کا حلف اٹھانا تھا اسی دن ان پر فرد جرم لگنی تھی۔ ملک کے اداروں کے ساتھ ایک پیج پر رہنا چاہتے ہیں، سیاسی جماعتیں لوگوں کی مرضی کی نمائندگی کرتی ہیں، غیر منتخب ادارے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ جو کیسز ہیں وہاں پہ ایک کیس میں 9 مہینے فرد جرم نہیں لگ رہی، جہاں پہ 24 ارب روپے کی چھوٹی سی رقم وزیر اعظم اور ان کے بیٹے جو ہیں ان کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا کیس جو ہے رمضان شوگر مل کا، وہ تو 2-2.5 سال سے الحمدللہ اس کی اوپر ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی، اور وہ کیس جو ہے وہ اب نیب نے کہہ دیا جی چونکہ لا ترمیم ہو گئی ہے لہٰذا یہ کیس ہم سے اٹھا لیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ آج ملک میں ادویات کی قلت ہے، مہنگائی کی شرح 45% تک پہنچ گئی، لوگوں کی نوکریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے پریس کلب ہاؤسنگ سوسائٹی ایف بلاک کے پلاٹس کے پوزیشن لیڈ لیٹر صحافیوں میں تقسیم کرتے ہوئے صحافی کالونی فیز 2 کا بھی اعلان کر دیا۔
لاہور میں صحافی کالونی ایف بلاک کے الاٹیز کو پوزیشن لیٹر تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا کہ 2005 میں صحافی کالونی بنانے کا سوچا، اس وقت کے تمام پریس کلب کے ممبرز کو پلاٹ الاٹ کیے، آج صحافی اپنی چھت تلے رہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے صحافی کالونی فیز 2 کا بھی اعلان کر دیا۔ پریس کلب کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سن 2005 یا 6 کی بات ہے کہ جب یہ ہم نے آغاز اس کا کیا اور سلسلہ شروع کیا تو میرے یہ سوچ تھی کہ اس میں ہم ایسا کام کریں جو دیرپا ہو اور پختہ ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ٹیلی تھون سے 2.5 ارب روپے اکٹھے ہوئے ہیں، سیلاب زدہ علاقوں میں شائع خورد و نوش 40% سستی دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف UN سیکرٹری جنرل کو پیسہ ٹھیک جگہ لگانے کے تسلی دیتے رہے۔ جو ٹیلی تھون عمران خان صاحب نے کی تھی اس حوالے سے بڑے اچھے رزلٹ آئے ہیں اور وہ ہم نے جو خاص طور پہ کام کیا تھا اس میں ہمیں 2.5 ارب روپیہ ہمیں اکٹھا ہوئے ہیں۔ 40% انشاءاللہ وہ ایپ جو بنائی گئی ہے اس میں رعایت ملے گی ان بے گھر لوگوں کو اور جو بڑی مشکل میں کھانے پینے کا سامان لے رہے ہیں 40% ان کو سستی ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے تقریب کے اختتام پر لاہور پریس کلب کی حکومتی گرانٹ کو بجٹ کا حصہ بنانے کا بھی اعلان کر دیا۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ سید عباس حیدر، نیوز 1 لاہور۔ کراچی میں ڈینگی کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 113 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ڈینگی سیل سندھ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ 67 کیسز ضلع ایسٹ میں ریکارڈ کیے گئے۔ ستمبر میں کراچی میں 843 کیسز ریکارڈ ہوئے۔ رواں سال 3050 کیسز ہوئے جبکہ 2 افراد ڈینگی سے جاں بحق ہوئے۔ وزارت صحت نے ملک میں بخار کی ادویات کی پروڈکشن بند ہونے کی اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک میں ادویات کی تیاری وسیع پیمانے پر جاری ہے۔ ترجمان وزارت صحت نے ملک میں بخار کی ادویات کی پروڈکشن بند ہونے کی خبروں کو بے بنیاد اور حقائق کے خلاف قرار دے دیا۔ ترجمان وزارت صحت نے جاری بیان میں کہا ہے کہ بخار کے لیے مختلف برانڈز کی ادویات کی پروڈکشن جاری ہے۔ غلط اطلاعات پھیلانے کا مقصد صرف معصوم جانوں سے کھیلنا اور ذخیرہ اندوزوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ 4 صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں جان بچانے والی ادویات اور روزمرہ استعمال کی دوائیں بآسانی دستیاب ہیں۔ وزارت صحت تمام ضروری ادویات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سخت مانیٹرنگ کر رہی ہے۔ سندھ کابینہ نے 2022-23 کے لیے گندم پرائز 4000 روپے فی من مقرر کر دی۔ وزیر اطلاع شرجیل میمن نے کہا کہ زمین کو نئی فصل کے لیے تیار کرنے میں ہاریوں کو بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ اگر گندم کی فصل نہیں ہوئی تو قحط جیسی صورتحال ہو جائے گی۔ ہم اپنے آباد کاروں کو فائدہ دینے کے بجائے دوسرے ممالک کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ کابینہ نے گندم کی فی من پرائز 4000 روپے منظور کر دی۔ وزیر اطلاع شرجیل میمن بولے کہ اچھی سپورٹ پرائز دینے سے آباد کار جلد تیار کر لیں گے۔ برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوئم کی آخری رسومات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میت کے احترام میں عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر جمع ہے۔ 19 ستمبر کو آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ ملکہ الزبتھ دوم کا اسکاٹ لینڈ سے لندن کا آخری سفر شروع ہو گیا۔ بالمرل ابرجن شوئر سے ملکہ کا تابوت ایڈنبرا منتقل کیا جا چکا ہے۔ تابوت منتقلی کے دوران عوام ملکہ کے تابوت پر نظر ڈال رہے ہیں، جبکہ 7 دہائیوں تک حکمرانی کرنے والی اپنی ملکہ کو الوداع بھی کہہ رہے ہیں۔ ملکہ کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد خاموشی سے ملکہ کی میت کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ ان کی میت کو شاہی معیار کے مطابق خاص انداز سے کپڑے میں لپیٹا گیا ہے۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات ویسٹ منسٹر ایبی میں 19 ستمبر کو ادا کی جائیں گی۔ 4 دن تک عوام کو ان کے تابوت کے آخری دیدار کی اجازت ہوگی۔ شاہی خاندان، سیاستدان اور عالمی رہنما آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ برطانوی ملکہ الزبتھ کی وفات پر پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق یوم سوگ کے موقع پر تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت خارجہ کی سفارش پر یوم سوگ کی منظوری دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ملکہ دوم کی آخری رسومات 19 ستمبر کو ویسٹ منسٹر ایبی میں ادا کی جائیں گی۔